پیارے بچوں، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کس طرح کرونا وائرس کی وجہ سے پورے ملک میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ایسے میں آپ اسٹوڈنٹس کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو، ہمارے آفیسران صاحبان نے ہم ٹیچرز کو ڈائریکٹ کیا ہے کہ ہم آپ لوگوں کے لیے گھر سے ہی لیکچر ڈیلیور کریں۔ تو بچوں، آؤ آج ہم ایک بادشاہ کی کہانی پڑھتے ہیں۔ اس بادشاہ کا نام ہے زین العابدین۔ بادشاہ اس کا نام ہے، بادشاہ دا گریٹ۔ بچوں، یہ لیسن جو ہے ایک ڈائلاگ کی شکل میں لکھی گئی ہے، جس میں دادا جی جو ہے اپنے بچوں کو، جیسا کہ اس نے پرومس کیا ہوتا ہے کہ ان کو ایک کہانی سناتا ہے، ایک بادشاہ کی کہانی سناتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ریاست کشمیر کی ایک بہت پرانی تاریخ ہے۔ یہاں پہ بہت سارے راجا مہاراجاؤں نے حکومت کی ہے۔ یہاں پہ پہلے ہندو راجا بادشاہ ہوا کرتے تھے، پھر 13 سینچری میں، 13ویں صدی میں یہاں مسلم رول آیا۔ سب سے پہلی مسلم ڈائناسٹی جس نے یہاں پہ کشمیر میں حکومت کی وہ تھی شاہ میری ڈائناسٹی، اور اسی ڈائناسٹی کے ایک بادشاہ جسے لوگ بادشاہ کے نام سے جانتے ہیں، آج تک لوگوں کے دلوں میں بستا ہے۔ بچوں، یہ جو بادشاہ تھا اس کا اصلی نام زین العابدین تھا، جو کہ سلطان سکندر کا تیسرا بیٹا تھا۔ حالانکہ زین العابدین جو ہے بادشاہ نے 50 سال تک حکومت کی کشمیر پہ، لیکن جب انہوں نے تخت سنبھالا سٹارٹنگ میں، تو ان کو اپنے ہی بڑے بھائی سے جنگ کرنی پڑی۔ تو اس کے بڑے بھائی نے، بادشاہ کے بڑے بھائی نے بادشاہ کو ہرا دیا اس جنگ میں۔ بعد میں اپنی بہادری کی بنا پر بادشاہ نے اپنے بڑے بھائی کو جنگ میں ہرا کر تخت واپس لے لیا، اور پھر اس نے 50 سال تک کشمیر میں حکومت کی۔ اس کا مطلب بچوں، یہ بادشاہ جو تھا، بادشاہ یہ بہت ہی بہادر تھا، بریو تھا۔ اب بچوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس بادشاہ کو لوگ کیوں بادشاہ کہتے ہیں؟ بادشاہ مطلب بڑا شاہ، بڑا امپیرر، بڑا کنگ، کوئی تو وجہ ہوگی کس لیے لوگ اسے آج تک یاد کرتے ہیں۔ کوئی تو اس نے ایسا کام کیا ہوگا جس کی وجہ سے آج 500 سال کے بعد بھی آپ اور ہم اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ چلو اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس بادشاہ نے اپنی زندگی میں، اپنی دوری حکومت میں کون کون سے کارنامے ایسے کیے جس کی وجہ سے یہ آج تک ہمارے دلوں میں بستا ہے۔ بچوں، جو یہ بادشاہ تھا زین العابدین، یہ سب سے زیادہ مشہور تھا کس لیے؟ اس کا جو تھا تعمیر و ترقی کی طرف اس کا بہت زیادہ ذہن تھا۔ سینس آف آرکیٹیکچر اس کا بہت اچھا تھا۔ اس نے اپنے دوری حکومت میں بہت سارے تعمیرات کیے، جن میں کہیں برجز ہیں، کہیں مساجدیں ہیں، کہیں خانقاہیں ہیں، جیسا کہ ابھی بھی کشمیر میں ان کے نام پہ کئی سارے برجز ہیں۔ ایک برج ابھی بھی آپ نے سری نگر میں دیکھا ہوگا، بادشاہ برج ایک برج ہے، دوسرا ایک برج زینا کدل ہے۔ پل کے علاوہ بادشاہ نے کئی مساجدیں تعمیر کی، جن میں جامع مسجد جو ہے نواٹا میں، اس کی ریکنسٹرکشن بھی بادشاہ نے کی۔ ان کی ایک خاص کنسٹرکشن جو ہے، انہوں نے ایک 12 منزلہ 12 سٹوری ایک ووڈن بلڈنگ بنائی نوا شہر میں۔ اور ایک خاص چیز جس کے لیے بادشاہ مشہور ہیں، وہ ہے انہوں نے بہت سارے جو ہیں کھیتی کے لیے اریگیشن کنالز بنائے، چونکہ تب اس زمانے میں خالی لوگ کھیتی باڑی ہی کرتے تھے، تو ان کو پانی جو ہے ان کے کھیتوں تک پہنچانے کے لیے بادشاہ نے کئی سارے اقدام کیے۔ ان میں سے ایک اریگیشن کی طرف انہوں نے بہت سارا دھیان دیا، اور اپنے دور حکومت میں انہوں نے بہت سارے اریگیشن کنالز تعمیر کرائے۔ اور ایک چیز جس کے لیے بادشاہ مشہور تھے اپنے سبجیکٹس میں، وہ تھا انہوں نے ٹیکس جو تھا، جو ایک انکم ہوتا ہے کسی بھی ریاست کو چلانے کے لیے، اس نے اپنے لوگوں سے جو ٹیکس تھا اس کو آدھا کر دیا تھا، ہاف کیا تھا اس کو۔
ایک بڑا کنٹریبیوشن جو بادشاہ کا تھا کشمیر کی ہسٹری میں، وہ تھا کشمیر آرٹس اور ہینڈی کرافٹس کو یہاں لانا۔ آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا کہ کشمیر اپنے آرٹس اور کرافٹس کی وجہ سے کتنا مشہور ہے پوری دنیا میں۔ اور بچوں، اس کا کریڈٹ جاتا ہے اسی بادشاہ کو، اسی ایمپیرر کو جاتا ہے، کیونکہ اس نے جو ہے آرٹیزنز اور کرافٹ مین جو تھے، جن کو یہ کام آتا تھا، ان کو ایران سے، عراق سے، بغداد سے، افغانستان سے لایا، اور پھر کشمیر میں ان کو جگہ دی، ان کو پیٹرونیج کیا، ان کو سراہا۔ پھر ان لوگوں نے یہاں پہ لوکل کشمیریز کو سکھا کے یہ کام کشمیریوں کے حوالے کیا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں کشمیر آرٹس کی وجہ سے مشہور ہے۔ تو اس کا کریڈٹ بھی جاتا ہے اسی بادشاہ کو، بادشاہ کو۔ ہاں، اس کے علاوہ جو بادشاہ تھے اس کو پینٹنگ اور میوزک میں بہت زیادہ شوق تھا۔ بادشاہ جو تھا وہ اتنا قداور لیڈر تھا، وہ خالی کشمیر میں ہی نہیں بلکہ اس کے جو ریلیشنز تھے وہ بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ، بڑے بڑے امپیرروں کے ساتھ تھے۔ ایران کے بادشاہ، افغانستان، عراق، ایجپٹ، تبت، بنگال میں جو تب مغل حکومت تھی، ان کے ساتھ اس کے رابطے تھے، ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ بادشاہ کو جو ہے اس کو لینگویج، زبان اور لٹریچر کا بہت شوق تھا۔ اس نے بہت ساری نظمیں لکھی، بہت ساری شاعری بھی کی ہے اپنی لائف میں۔ وہ شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک بڑے صوفی بزرگ تھے ہماری وادی کے، وہ ان کو بہت چاہتے تھے، اور انہوں نے کئی فارسی نظمیں لکھی ہیں، اور انہوں نے جو تخلص اپنا نام رکھا تھا وہ کتب رکھا تھا۔ کتب کے نام سے وہ اپنی نظمیں اور شاعری لکھتے تھے۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ کیسے زین العابدین نے اپنے دور حکومت میں اتنے اچھے اقدامات کیے، جن کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ تو بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ اب دوسری لیسن لے کے ضرور ملیں گے انشاءاللہ۔ والسلام۔